حضرت حنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور شاعرہ ہیں، اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ آ کر مسلمان ہوئیں۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی عورت نے ان سے بہتر شعر نہیں کہا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 16 ہجری میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی، جس میں حنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاروں بیٹوں سمیت شریک ہوئیں۔ لڑکوں کو ایک دن پہلے نصیحت کی اور لڑائی کی شرکت پر بہت ابھارا، کہنے لگی میرے بیٹو، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو اور اپنی ہی خوشی سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس طرح تم اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا، نہ میں نے تمہاری شرافت میں کوئی دبا لگایا، نہ تمہارے نسب کو میں نے خراب کیا۔ تمہیں معلوم ہے اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے کافروں سے لڑائی میں کیا کیا ثواب رکھا ہے۔ تمہیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہو جانے والی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، اے ایمان والو تکالیف پر صبر کرو اور کفار کے مقابلہ میں صبر کرو اور مقابلہ کے لیے تیار رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ لہذا صبح کو جب تم صحیح سالم اٹھو تو بہت ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہو اور اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد مانگتے رہو، اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پر آ گئی اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو اس کی گرم آگ میں گھس جانا اور کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا۔ انشاءاللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کامیاب ہو کر رہو گے۔ چنانچہ جب صبح کو لڑائی زوروں پر ہوئی تو چاروں لڑکوں میں سے ایک ایک نمبر وار اپنے آگے بڑھتا گیا اور اپنی ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھ کر امنگ پیدا کرتا تھا، اور جب شہید ہو جاتا تھا تو اسی طرح دوسرا بڑھتا تھا اور شہید ہونے تک لڑتا رہتا تھا۔ بالآخر چاروں شہید ہوئے، اور جب ماں کو چاروں کے مرنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے ان کی شہادت سے مجھے شرف بخشا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے سایہ میں ان چاروں کے ساتھ میں بھی رہوں گی۔ ایسی بھی اللہ کی بندی مائیں ہوتی ہیں جو چاروں جوان بیٹوں کو لڑائی کی تیزی اور زور میں گھس جانے کی ترغیب دے، اور جب چاروں شہید ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں سب کام آ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک دوسری صحابیہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھی۔ احد کی لڑائی میں شریک ہوئیں، اور جب مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی اور بھاگنے لگے تو وہ برچھا ان کے منہ پر مار مار کر واپس کرتی تھیں۔ غزوہ خندق میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مستورات کو ایک جگہ میں بند فرما دیا تھا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور محافظ چھوڑ دیا تھا۔ یہود کے لیے یہ موقع بہت غنیمت تھا کہ وہ تو اندرونی دشمن تھے ہی۔ یہود کی ایک جماعت نے عورتوں پر حملہ کا ارادہ کیا اور ایک یہودی حالات معلوم کرنے کے لیے قلعہ پر پہنچا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں سے دیکھ لیا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ یہودی موقع دیکھنے آیا ہے، تم قلعہ سے باہر نکلو اور اس کو مار دو۔ وہ ضعیف تھے، ضعف کی وجہ سے ان کی ہمت نہ ہوئی، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خیمہ کا کھونٹا اپنے ہاتھ میں لیا اور خود نکل کر اس کا سر کچل دیا۔ پھر قلعہ میں واپس آ کر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چونکہ وہ یہودی مرد تھا، نہ محرم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا سامان اور کپڑے نہیں اتارے، تم اس کے سب کپڑے اتار لاؤ اور اس کا سر بھی کاٹ لاؤ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے جس کی وجہ سے اس کی بھی ہمت نہ فرما سکے، تو دوبارہ تشریف لے گئیں اور اس کا سر کاٹ لائیں اور دیوار کو یہود کے مجمع میں پھینک دیا۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ضرور ان کے محافظ مرد اندر موجود ہیں۔ سن 2 ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال کی تھی۔ اس لحاظ سے خندق کی لڑائی میں جو 5 ہجری میں ہوئی ان کی عمر 58 سال کی ہوئی۔ آج کل اس عمر کی عورتوں کو گھر کا کام کاج بھی 2 بار ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ ایک مرد کا اس طرح تنہا قتل کر دینا، اور ایسی حالت میں یہ تنہا عورتیں اور دوسری جانب یہود کا مجمع۔ انشاءاللہ داستان کو کل ایک نئی داستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ آج کے لیے اللہ نگہبان۔